پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے برکت کے ذہن میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس دن وہ گھر میں موجود تھا اور کامنی کسی کام سے دارو کے گھر گئی ہوئی تھی۔ برکت نے گھر میں ایک مرغا اور 3 مرغیاں پال رکھی تھیں جو اس وقت صحن میں پھر رہی تھیں۔ اچانک کسی ہمسائے کا مرغا کھلے دروازے سے ان کے صحن میں آ گیا اور مرغیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ باہر سے آنے والا مرغا خاصا صحت مند تھا اور اس کے مقابلے میں برکت کا مرغا کمزور نظر آ رہا تھا۔ برکت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا کمزور سا مرغا باہر آنے والے مرغے پر باز کی طرح جھپٹ پڑا اور دونوں میں خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد برکت نے محسوس کیا کہ اس کا مرغا کمزور پڑنے لگا تھا اور اس کی کلغی سے خون بہنے لگا تھا، مگر اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا، بھاگے گا نہیں۔ برکت نے آگے بڑھ کر دوسرے مرغے کو باہر نکالا اور اپنے مرغے کو پکڑ کر اس کا خون صاف کیا، پھر اسے پیار سے چوم کر چھوڑ دیا۔ مرغے نے پر پھڑ پھڑا کر ایک زوردار بانگ دی اور سینہ تان کر اپنی مرغیوں کے پاس چلا گیا۔ برکت کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں انسان ہوں لیکن اس مرغے سے بھی بدتر ہوں۔ ایک جانور ہو کر اس نے اپنی 3 بیویوں کی کس طرح جان پر کھیل کر حفاظت کی، اور ایک میں ہوں کہ مجھ سے ایک بیوی بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد کامنی نے برکت سے کہا کہ وہ اسے میلہ دکھا لائے۔ برکت اسے سائیکل پر بٹھا کر میلے کی طرف چل پڑا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا اور اس کے دماغ میں کشمکش جاری تھی کہ وہ کامنی کو چھوڑ دے یا بے غیرت بنا رہے۔ کبھی محبت نفرت پر غالب آ جاتی، مگر اس دن نفرت کا غلبہ دماغ کو چڑھ رہا تھا اور یک طرفہ محبت دم توڑ رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں مرغے والا واقعہ آ گیا اور نفرت کا زہر پوری طرح حاوی ہو گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب برکت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بے غیرت بن کر زندہ نہیں رہے گا اور کامنی کا گلا دبا دے گا۔ اس نے سوچا جب بھی موقع ملا وہ کامنی کا گلا گھونٹ دے گا اور اس کے بعد اس کے یار کو بھی قتل کر کے پھانسی چڑھ جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا اور سائیکل نہر کے پل پر چڑھ چکی تھی کہ اچانک مخالف سمت سے ایک بیل گاڑی بڑی تیزی سے سائیکل پر چڑھ دوڑی۔ بیل خوفزدہ اور بھڑکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ غالباً انہوں نے راستے میں کسی سانپ کو دیکھ لیا ہوگا۔ جانوروں کو خصوصاً گھوڑے وغیرہ کو سانپ نظر آ جائے تو وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے کانپنے لگتے ہیں یا بے قابو ہو کر بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ بیل بے قابو ہو کر بھاگ رہے تھے۔ آنن فانن بیل گاڑی سر پر آن پہنچی۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سائیکل کو پل سے نہر میں گرا دیا جاتا، اور برکت نے غیر ارادی طور پر یہی حرکت کی۔ سائیکل سمیت وہ نہر میں جا گرے تو کامنی خوف زدہ ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور چیخنے چلانے لگی۔ اس دوران اسے 2-4 غوطے بھی آ گئے تھے۔ برکت تڑپ کر کامنی کو بچانے کے لیے بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مجھے بچا لو برکت، کامنی نے گھبرا کر اسے پکارا، میں مر جاؤں گی، ہائے میرا بچہ۔ برکت نے سناتے ہوئے کہا کہ ہائے میرا بچہ کے الفاظ سن کر وہ پاگل ہو گیا اور اس پر ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ بس اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف پانی کے چھینٹے اڑ رہے ہیں، کامنی تڑپ رہی ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کامنی کی گردن اس کے ہاتھوں میں ہے اور کامنی مر چکی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی انسان نظر نہ آیا۔ بہت دور دور لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شور مچا کر ان سب کو اکٹھا کر لیا اور بتایا کہ وہ اور اس کی گھر والی کس طرح نہر میں گر پڑے تھے اور اس کی گھر والی ڈوب جانے کی وجہ سے مر گئی ہے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کامنی کی لاش اس کے گھر تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ اس دوران برکت روتا رہا اور یہ رونا بالکل اصلی تھا۔ وہ دوہرے کردار کا مالک بن چکا تھا۔ وہ کامنی سے محبت بھی کرتا تھا اور نفرت بھی۔ اس کی محبت ہمیشہ نفرت پر غالب آ جاتی تھی۔ بس وہی ایک لمحہ تھا جب نفرت کا جذبہ اتنی شدت سے ابھرا کہ محبت کے جذبے پر غالب آ گیا، اور اس ایک لمحے میں برکت نے کامنی کا گلا گھونٹ دیا۔ قتل کو جو ایک لمحے کا پاگل پن کہا گیا ہے تو یہ ٹھیک کہا گیا ہے۔ میں برکت سے فارغ ہوا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ میرے پٹھان ASI نے حاضر ہو کر مجھے بتایا کہ وہ کمالے کو لے آیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کمالے کو میرے پاس لے آئے۔
ذرا ہی دیر بعد ASI ایک خوبرو جوان آدمی کو گردن سے دبوچے میرے پاس لے آیا۔ یہ کمالہ تھا۔ ASI نے اس کی گردن چھوڑ دی اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ کامنی نام کی ایک عورت پچھلے دنوں نہر میں ڈوب کر مر گئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم ہے اور یہ خبر دور دور کے دیہات تک پہنچ گئی ہے۔ تمہیں تو بہت افسوس ہوا ہوگا کامنی کے مرنے کا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میرا اس سے کیا واسطہ جی؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ میری وہ کیا لگتی تھی جو مجھے افسوس ہوتا؟ میں نے سنا ہے تم اتنی دور سے اس سے ملنے آتے تھے۔ میں نے کہا تمہاری اس کی بڑی دوستی تھی۔ آپ نے غلط سنا ہے جی، اس نے کہا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ ASI کمالے کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا کہ اس کی طبیعت ذرا صاف کر دے۔ ASI نے وہیں سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اتنے زور سے پیچھے کو جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا اور پیچھے کو جا گرا۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر پڑا اور وہ پھر گر پڑا۔ اس کے منہ کے اندر کی جلد پھٹ گئی اور وہ خون تھوکنے لگا۔ ASI نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہارا باپ جو پوچھ رہا ہے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، اس نے کمالے سے کہا، ورنہ کھال کھینچ لوں گا۔ کمالہ اچھا بھلا صحت مند نوجوان تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور منہ سے بات تک نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس بدکار پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس کی وجہ سے ایک عورت قتل ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ کامنی سے تمہارے ناجائز تعلقات تھے یا نہیں؟ میں نے ذرا سختی سے کہا۔ اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو میں تمہاری اس ماں دارو کو بلا لوں گا جو تمہاری ملاقاتیں کرواتی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کے کامنی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے بھی وہی باتیں سنائیں جو مجھے دارو پہلے ہی سنا چکی تھی، اس لیے یہاں کمال کا بیان سنانا ضروری نہیں۔ میں نے اس سے بیان لے کر دستخط کروا لیے۔ میں نے کیس مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کیا تھا۔ اس میں عینی شاہد لڑکے کا بیان، کمالے کا بیان، دارو کا بیان اور اس حکیم کا بیان بھی شامل تھا جس کے پاس برکت کام کرتا تھا اور اس سے دوائی بھی کھا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ملزم کا اقبالی بیان بھی تھا۔ عدالت میں برکت اپنے بیان پر قائم رہا۔ دوسرے لوگوں کے بیان اور عینی شاہد لڑکے کی گواہی کی روشنی میں جج نے ملزم برکت کو سزائے موت کا حکم دیا۔ برکت کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور زیادہ زور اس بات پر دیا کہ اس کا موکل مقتولہ کی بے راہ روی کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہو گیا تھا، اور آخر ایک روز اسی اذیت کے عالم میں اشتعال میں آ کر اس نے اپنی بدکار بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ جج نے اس کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے برکت کی سزائے موت معطل کر دی اور کم کر کے صرف 7 سال سزائے قید کا حکم دے دیا۔